اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو کے آخر پر ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب ویڈیو میں ہی موجود ہوگا۔ سب سے زیادہ درست جواب دینے والے کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا اور انعامات دیے جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انعامی کوڑے میں جیتنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پائیں۔ انشاءاللہ ہر موضوع آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ تو چلیں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام علی علیہ السلام کے متقی صحابی جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری کا اسم گرامی جندب بن جنادہ تھا اور وہ عرب کے قبیلہ بنی غفار کے ایک فرد تھے۔ آپ کے بیٹے کا نام ذر تھا، اسی لیے آپ کو ابو ذر کہا جاتا ہے۔ ویسے ان کی کنیت عبداللہ تھی۔ جناب یعقوب کلینی معتبر اسناد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ ابو ذر کیوں کر مسلمان ہوئے؟ تو جواب میں اس صحابی نے عرض کی، ہاں رسول اللہ فرمائیے۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر ابو بطن مرکہ میں، جو کہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے، اپنی بھیڑوں کو چرایا کرتے تھے۔ ناگہاں داہنی جانب سے ایک بھیڑیا ان کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا۔ ابو ذر نے اسے اپنے عصا سے بھگا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بائیں جانب سے حملہ آور ہوا تو ابو ذر نے اپنے عصا سے اس کو مارا اور کہا کہ تجھ سے بڑھ کر خبیث میں نے کوئی اور بھیڑیا نہیں دیکھا۔ اس بھیڑیے نے جوں ہی یہ کلمات سنے تو وہ بولنے لگا، گویا ہوا اور کہنے لگا کہ واللہ اہل مکہ مجھ سے زیادہ بدتر ہیں، اس لیے کہ خداوند عالم نے ان کی جانب ایک پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، جبکہ یہ لوگ دروغ سے نسبت دیتے ہیں اور اس کو برا اور ناسزا کہتے ہیں۔ ابو ذر نے جوں ہی اس کا کلام سنا تو وہ اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ کچھ ناشتہ، عصا اور لوٹا لا کر دے۔ یہ تمام چیزیں لینے کے بعد پیدل مکہ کی جانب ہو گئے تاکہ وہ خبر جو کہ بھیڑیے سے انہوں نے سنی تھی اس کی تصدیق کی جا سکے۔ غرض کے سفر میں پیش آنے والی تکالیف اور سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ داخل مکہ ہوئے۔ اس وقت وہ بہت پیاسے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ زمزم کے کنویں سے ایک ڈول پانی کا نکال لیں، لیکن جب ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ خبر کی گواہی ہے جو کہ بھیڑیے نے دی تھی، یقیناً یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ غرض انہوں نے وہ دودھ پیا اور خانہ خدا کے ایک گوشہ میں آئے جہاں انہوں نے قریش کے ایک گروہ کو دیکھا جو کہ ایک دوسرے کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا۔ ابو ذر بھی انہی لوگوں کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے نئے مبعوث ہونے والے نبی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہی بات اس بھیڑیے نے کہی تھی۔ وہ لوگ تمام دن اس کام میں مشغول رہے۔ جب شام ہوئی تو وہاں سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جو ہی ان لوگوں کی نظر ان پر پڑی تو وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور کہنے لگے، خاموش ہو جاؤ، یہ ان کے چچا آ رہے ہیں۔ غرض کہ وہ تمام لوگ برائی کرنے سے باز آ گئے۔ کچھ دیر بعد جب جناب ابو طالب علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو جناب ابو ذر بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جو ہی انہوں نے مڑ کر دیکھا تو فرمانے لگے کہ تیری کیا حاجت ہے؟ میں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس پیغمبر کی تلاش میں آیا ہوں جو آپ لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ تو میں نے جواب میں عرض کیا کہ میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ سچ ہوگا، لہٰذا میں اس کا اقرار کروں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا ضرور کرو گے کیا؟ میں نے جواب میں عرض کیا کہ ہاں۔ پھر ابو طالب علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا کل تم مجھے اسی وقت یہیں مل جانا، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا۔ ابو ذر کا کہنا تھا کہ میں نے رات خانہ خدا میں بسر کی۔ اگلے روز صبح میں پھر ان کافروں کی مجلس میں جا بیٹھا۔ ان لوگوں نے روز گزشتہ کی طرح اپنا عمل دہرانا شروع کر دیا۔ میں ان لوگوں کی باتیں سنتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب علیہ السلام حسب وعدہ تشریف لائے اور میں ان کے ہمراہ ہو لیا۔ انہوں نے پھر سوال دہرایا، میرا بھی
وہی جواب تھا۔ آخرکار وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے جناب حمزہ کے گھر لے گئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے آنے کی غرض دریافت کی۔ میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو فرمانے لگے کہ کیا تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ تو میں نے اپنی زبان پر کلمہ شہادت جاری کیا۔ پھر میری حضرت جعفر اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے بعد وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ میں نے حضرت کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ حضرت نے بھی میرے وہاں آنے کا سبب دریافت کیا اور کلمہ شہادت کی تلقین کی۔ میں نے اپنی زبان پر کلمہ شہادت جاری کیا۔ پھر حضرت فرمانے لگے کہ اے ابو ذر، تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ تمہارے وہاں پہنچنے تک تمہارا چچا زاد بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا اور تمہارے علاوہ ان کا کوئی وارث نہیں۔ ان کا مال لے لو اور اپنے اہل و عیال کے پاس رہو یہاں تک کہ میں اعلان نبوت کروں۔ اعلان نبوت کے بعد تم میرے پاس چلے آنا۔ غرض کہ جناب ابو ذر تعمیل حکم رسول خدا میں اپنے وطن واپس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ بس انہوں نے ان کا تمام مال و اسباب اپنی تحویل میں لے لیا اور وہیں پر قیام کیا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد واقعہ ہجرت پیش آیا۔ یہاں موجود نہ ہونے کے سبب آپ جنگ بدر و احد میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ جناب ابو ذر کا مقام، آپ کا شمار ارکان اربع میں ہوتا ہے۔ چوتھے یا پانچویں ایسے فرد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق جب انسان راستگونی سے صدیق کے مرتبہ تک پہنچتا ہے، اب اس ارشاد کی روشنی میں جانب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ملاحظہ فرمائیے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایک وہم اور اس کا جواب۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مندرجہ بالا حدیث کے ضمن میں ہمیں یہ بتائیے کہ جناب ابو ذر بہتر ہیں یا آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت؟ تو جواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے یہ دریافت کیا کہ سال میں کتنے مہینے محترم ہیں؟ سائل نے جواب دیا کہ 4۔ حضرت نے پھر دریافت کیا کہ ان 4 محترم مہینوں میں رمضان کا مہینہ شامل ہے یا نہیں؟ جواب میں اس شخص نے عرض کیا کہ ان میں ماہ رمضان شامل نہیں ہے۔ پھر امام نے دریافت کیا کہ وہ 4 محترم مہینے افضل ہیں یا ماہ رمضان؟ تو جواب میں اس شخص نے کہا کہ ماہ رمضان۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہی حال ہم اہل بیت کا ہے، ہم پر کسی شخص کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ مجلسی عین الحیات میں رقم تراز ہیں کہ جو کچھ بھی روایتوں میں ملتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرات معصومین علیہ السلام کے بعد صحابہ میں جلالت قدر اور رفعت شان میں جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار یاسر سے بہتر کوئی اور صحابی نہیں ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری اور مخلص کہاں ہیں، جنہوں نے ان سے کیے گئے عہد و پیمان کو نہیں توڑا؟ تو سلمان، ابو ذر اور مقداد کھڑے ہوں گے۔ جناب ابو ذر کا زاہد ہونا۔ زاہد دنیا سے دل اٹھا لیتا ہے اور میسر شدہ وسائل زندگی کو صرف ضرورت کی حد تک استعمال کرتا ہے۔ وہ دنیا کی رعنائیوں کی جانب سے منہ پھیر کر آخرت کے ہمیشہ حاصل ہونے والے قواعد کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زاہد کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ زاہد وہ شخص کہلاتا ہے جو دنیا کی تمام خوشیوں اور غموں سے بے توجہی کرے۔ اس کو اگر کوئی چیز مل جائے تو اس پر خوشی کا اظہار نہ کرے اور اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا اسے کوئی غم نہ ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ زاہد وہ ہے جو آخرت کو دنیا پر، ذلت کو عزت پر، عبادت کرنے کی کوشش کو راحت و آرام پر، یاد الہی کو غفلت پر اختیار کرے، گویا کہ وہ اگرچہ اس دنیا میں ہو لیکن اس کا دل آخرت پر لگا ہوا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لباس بالوں کا پہنتے تھے، ان کی خوراک درختوں کے پتے اور ہوا ہوتی تھی۔
نہ ان کے کوئی اولاد تھی اور نہ ان کا کوئی گھر، نہ وہ مرنے سے ڈرتے تھے، وہ کسی بھی روز اپنی آئندہ آنے والی کل کے لیے اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، بس جہاں کہیں شام ہو جاتی وہیں آرام کرتے۔ زاہد کے اس مختصر سے تعارف کے بعد آپ جناب ابو ذر کا زہد ملاحظہ فرمائیے۔ ابن عبد البر نے جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ میری امت میں ابو ذر کا زہد عیسیٰ بن مریم جیسا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو ذر خوف خدا سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھ کی بینائی خراب ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تم دعا کرو کہ اللہ تمہاری بینائی ٹھیک کر دے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی آنکھوں کو اتنا غم نہیں ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ پھر وہ کون سا غم ہے جس نے تمہیں آنکھ سے بے نیاز کر دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ عظیم چیزیں جو میرے پیش نظر ہیں، وہ بہشت اور دوزخ ہیں۔ کتاب الروضۃ الوعظین میں مذکور ہے کہ ابو ذر سے ان کی وفات سے قبل دریافت کیا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ فرمایا میرا مال میرے اعمال ہیں۔ سوال کرنے والوں نے کہا کہ ہم تو تم سے چاندی اور سونے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو ابو ذر نے جواب میں فرمایا کہ میں نے دنیا میں ایسی کوئی صبح و شام نہیں گزاری جس میں میرے پاس خزانہ رہا ہو یا میں نے اپنے پاس مال جمع کیا ہو۔ وہ مزید کہنے لگے کہ میں نے اپنے خلیل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے آدمی کا خزانہ اس کی قبر ہے۔ جناب ابو ذر کا صبر۔ صابر کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے، صابر وہ ہے جو دنیا کو تو چاہتا ہے اور اس کی رغبت بھی رکھتا ہے، لیکن جب اس کو وہ میسر ہو تو اسے اپنے کو بچاتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری کا علم۔ علم افضل ترین اوصاف ہے۔ علم کے ذریعے انسان کو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ جو لذت حصول علم میں اہل علم حاصل کرتے ہیں وہ جاہل ہرگز نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بھلا کون ایسا انسان ہے جو علم کے فائدے سے انکار کر سکے؟ اس علم کی بدولت انسان اشرف المخلوقات قرار پایا اور کائنات کی ہر شے اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں ارشاد خداوندی ہے جو کوئی عالم ہے اور جو عالم نہیں، یہ دونوں مرتبہ میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، ایک ساتھ بھی اس محفل یا مجلس میں بیٹھنا جس میں علمی گفتگو ہوتی ہے، خدا کے نزدیک 1000 شب کی اس بیداری سے جس میں ہر رات 1000 رکعتیں نماز ادا کی گئی، نیز راہ خدا میں 1000 بار جہاد کرنے سے اور 12000 قرآن ختم کرنے سے اور 1 سال تک عبادت الہی بجا لانے سے جس میں ہر روز روزہ بھی رکھا گیا ہو، بہتر اور محبوب ہے۔ ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حصول علم دیگر جملہ عبادات کی بجاوری سے بہتر ہے۔ پس فضیلت علم، اس کی اہمیت اور افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابو ذر نے مدینہ علم اور باب مدینہ علم سے قربت و اتصال رکھا۔ انہوں نے علم کے بہت سے مدارج طے کیے جن کا اقرار جناب امیر المومنین علی علیہ السلام ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ ابو ذر نے چند ایسے علوم حاصل کیے جن کے تحمل سے لوگ عاجز ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو ذر سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسے کسی بہتر اور جدید علم سے مستفید فرمائیں، تو جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ علم کی کوئی حد نہیں، علوم بے شمار ہیں، لیکن اگر تو اس سے ممکن ہو سکے تو اتنا کر کے تو اس سے بدی نہ کر جس کو تو دوست رکھتا ہو۔ اس شخص نے سوال کیا کہ یہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص جس کو وہ دوست رکھتا ہے اس کے ساتھ برائی بھی کرے؟ تو ابو ذر کہنے لگے تجھے اپنی جان دیگر تمام لوگوں کی جانوں سے زیادہ محبوب ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ بس کہنے لگے کہ جب تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو جان لے کہ تو اپنی جان کے ساتھ بدی اور برائی کر کے اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو ذر اپنے خطبوں میں کہا کرتے تھے کہ اے طلب علم کرنے والے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں مگر یہ کہ یا تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور یا پھر اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، سوائے اس کے جس پر خدا رحم فرمائے۔ لہٰذا لازم آتا ہے کہ تم اس شے کو دنیا میں طلب کرو جس سے تم کو بھلائی کی امید ہو۔ اے علم کے طلب کرنے والے، تجھ کو تیرے اہل و عیال، دولت و مال کہیں مشغول نہ کر لیں، اس لیے کہ جس روز تو اپنے اہل و عیال سے جدا ہوگا تو اس مہمان کے مانند ہوگا
جو رات تو کسی گروہ کے ساتھ بسر کرتا ہے اور دن کو ان سے جدا ہو جاتا ہے، اور پیدا ہونے اور انتقال کرنے میں سوائے تھوڑی سی نیند کے، جس سے کہ انسان بہت جلد بیدار ہو جاتا ہے، زیادہ وقفہ نہیں ہے۔ اے علم کے طالب، اس دن سے قبل ہی اعمال صالح بھیج دے کہ جس روز تجھ کو خدا کے سامنے حساب و کتاب کے لیے لا کھڑا کیا جائے۔ اس دن تو اپنے نیک اعمال کا ثواب پائے گا، اور جو کچھ تو نے آج کیا ہے اس کی جزا ملے گی۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کا اصل نام کیا تھا؟ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب قرعے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔